أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمنين. آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوستوں بزرگوں، ہم تو صلاۃ کے بعد اپنا موضوع جو ہے انسان چھوڑ دیتا ہے. شب برات کے جو بیان رہے شب برات آنی ہو، معراج میں واقف ہو، آخر تک پہنچانا ہے. آج دیکھنا آیت تلاوت کی بھی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب ان وقت تک بھولے گا ہی نہیں جب تک میں نہ بولوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رب کی رضا میں گزاری، حتیٰ کہ اتنا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیوے پائے بولے نا جڑے الفاظ میں بولے نا یہ سمجھو کہ رب بولے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا موقع ہے، معراج کا واقعہ ہے، یہ ایسا آج شدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ابتدا چھوڑا ہے. آج شدہ رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کی تقیمیں کی تھا. جلے پہنچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میرے واسطے کیا کہتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رب العالمین التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب میں تیرے واسطے التحیات للہ والصلوات، میں تیرے واسطے جسمانی روحانی بدنی عبادتہ گھر کے آیا. السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تیرے اوپر سلامتی ہو، کیونکہ اتنے صرف رب دے محبوب ہوں. ایک وہ صرف رب نے اپنے محبوب کو سلام بھیجا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب میں اللہ کا تیرے اوپر سلام ہوئے، سلامتی ہوئے، ورحمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتہ ہوئے، وبرکاتہ اور ساری برکات ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ سلام چلیا ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رب نے فرمایا. بل اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علیکم، سارے طرفوں میں سلام ہو. علینا جو ہے جمع کا صیغہ ہے، علیکہ جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہے کنا مخاطب. السلام علینا یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ سارے طرفوں السلام علینا، سارے طرفوں سلام ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے طرفوں کا مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ یا رب العالمین میرے طرفوں بھی تے میرے گناہگار امتیاں دے طرفوں بھی سلام ہو. رب نے عرش اتنی اپنے محبوب کو سلام کیا، صرف اپنے محبوب کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش اتنی اپنے امتیاں کو یاد رکھا، گناہگار امت کو یاد رکھا، گناہگار امت کو نہ بھولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے رب العالمین سارے طرفوں بھی سلام ہوئے، میری گناہگار امت کے طرفوں بھی سلام ہوئے. وعلینا علی عباد اللہ الصالحین کا مطلب کہ صالحین کے طرفوں بھی سلام ہو. صالحین کے مراد نیک ہو، جڑے اللہ دے ولی اللہ دے نیک بندے ہیں، انہاں دے طرفوں بھی سلام دیتا، گناہگار امت دے طرفوں بھی سلام دیتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جل کے سلام جواب دیتے ہیں کیونکہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے بھی موجود ہیں، ایک کلام سن لیتے ہیں. فرشتے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اصل گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی سن گنو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اصل گواہی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اصل گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے بندے بھی ہیں، بندے کے رسول بھی ہیں. یہ فرشتہ نے جواب دیا. دیکھو کہ کوئی بھی بندہ ہے، دنیا کی مثال کہتے ہو کہ وزیر اعظم کر رہے نا، کوئی بندے آتا ہے یا ہمارا پہ کام چاہیے یا پہلے یا پھر کئی محبتات کر رہے ہیں. حضرت صاحب یاد خانہ پہ نام چاہیے سارا سنیا دے دیا ہے، خانہ ایک کام کی دیا ہے. اصل ذمہ بھی نہیں لایا اپنے نبی کے، ایسا التجا بھی نہیں کی تھی، لیکن راہ باقی ہو گیا ہے، راہ باقی ہو گیا ہے کہ ان کے بعد کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جل بھی کلام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گناہگار امتیاں کوئی میں یاد رکھنا انہوں نے طرف سلام ہوئے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ کے بڑے عہدیدار کر رہے نا، اپنی صرف اپنی خواہش یاد رکھتے باقی کی خواہش بھول رہے. یارا دوستہ بھرتا کے قریبی دوستہ کوئی بھول رہے تھے، لیکن قربان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہے جل عرشہ ہوتے گئے سب کچھ کر رہے گیا.
آسمان 7 پہلو تلے رہ گئے، سدرت المنتہا بھی تلے رہ گیا ہے، رب دا عرش بھی تلے رہ گیا، اتھا لا مکانہ لیتے بھی ساتھ نہ بھولے اسا فانوی او نبی کو بھولے رب کو بھی بھولے رہتے ہیں، اسا بھولے رہتے ہیں نا، اسا رب کو بھول گئے ہیں، اپنی دکان کو یاد رکھیں، اسا نبی کے احکامات کو بھول گئے ہیں، اسا اپنے دنیا دار کما کو جلے یاد رکھیں، اسا کیویں کہ اسا کاروبار کو، دنیا کو، دولت کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، اپنے شکل و صورت کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، اپنے جسم کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ ایک عام مثال ہے کہ ڈاکٹر کہیں گا کہ نا کہ تے کو شوگر ہے کہیں اٹھا نہیں کھاؤ، تو بندہ ڈاکٹر کا فرمان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی پھر پرہیز کرے گا، ڈاکٹر آ گئے چھوٹے میں بلڈ پریشر ہے تا یہ چیز نہیں کھاؤ، ہوتی بھی حلال ہے، چیزی حلال ہے، چیزی یہ کوئی غذا ہے تا یہ نہیں کھاؤ، حلال چیز جو اسام مگا تھی رہنے ہیں روک رہنے ہیں، ڈاکٹر آگے ڈاکٹر نے آگے ملتے یہ چیز نہیں کھاؤنی، یہ چیز نہیں کھاؤنی، دودھ بھی نہیں پیونا، چینی بھی نہیں کھاؤنی، کھیل بھی کھانا، حلال چیز ہے نا، کھلانا بڑا گوشت نہیں کھانا، وہ چھوٹا گوشت نہیں کھانا ہے، حلال چیز ہے، اصل ڈاکٹر کا آنکھا من کیا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا تو ورنہ میری طبیعت خراب کی ہوتی، ورنہ میری بیماری بات ہوئے سے اگر میں کھاتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے حرام چیزوں میں منع فرمائے، میرے تمہارے آقا نے حرام چیزوں میں منع فرمائے، حرام چیزوں میں جن کا نقصان بے بہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری حرام ہے، دھوکہ بازی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، منع فرمائے اصل نبی دی گال کو ٹھکرائے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے، جھٹلائے، اصل چوری بھی کرتے کھڑے ہیں، اصل دھوکہ بھی دیتے کھڑے ہیں، اصل جڑا حرام چیزوں کو پائے گئے ہیں، رشوت کو پائے گئے ہیں، فراڈ بازی کو پائے گئے ہیں، اور سودا بازی کریں گے، اصل منافع زیادہ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ حد تو زیادہ منافع بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، اسا انہاں چیزاں کو، اسا حرام چیزاں کو سینے دے وچ، دل دے وچ، ہڈ دے وچ کھٹی کھڑے ہیں، حرام چیزاں کو، اور ڈاکٹر کو ایسا ڈاکٹر آگے یہ حلال چیزیں کھانے نہیں، اسا اور کام نہیں کرے، ڈاکٹر دی گال منی کھڑے، لیکن رب تعالیٰ دی گال اس کا مطلب ہے کتنا اسا ظلم کریں اپنے آپ کو، کہ ڈاکٹر کو تو ترجیح دے دے پہ، ڈاکٹر کا آنکھا ہی نہیں کھڑے ہیں، لیکن رب دا آنکھا نہیں سے بنے دے، حالانکہ رب نے حرام چیزوں میں منع فرمایا، رب دا آنکھا نہیں سے بنے دے، ڈاکٹر حلال چیزوں میں روکی کھڑے خدا آنکھا بنے دے ہے کہ یار مٹا کھدو سے جو سارے نقصان زیادہ تھی ویسی وہ دے سکنا سوچے سے کہ رب جنی گاہ کو روکے دا پہ، حرام چیزوں میں روکے دا پہ، اگر او اسا حرام چیزاں اپنے جسم تے لاگو کی سے اسا کھدو سے حرام چیزاں تے سارا کتنا نقصان دے دی، یہ سنگرانی سے سوچا جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ یہ رب تعالیٰ نے 50 نماز کا حکم جاری فرمایا، 50 نماز، اگر ان 50 نماز ہوئے نا جیسا مسجد بارو نکلنا ہے، لیکن قربان ہوا یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بڑھنا ہے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بار بار اپنے درد سے ڈالا ہے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بار بار دیکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رب کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ آئے محبوب اور جو اتفاق بارد اور امت کہنا پاری تھی مدد گھاٹ کرواؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے یا بار تعالیٰ کہ نماز گھاٹ کر دو، حضرت نے فرمایا محبوبہ گھاٹ کر دیتی ہیں، 5 نماز گھاٹ کر دیتی ہیں، 45 بچے ہوں، والا ہے، والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرض کی تھی کہ اے محبوبہ دوبارہ انہیں 45 نمازیں نہیں پڑھ دیا تو حضرت عمر نے 45 نمازیں کیوں پڑھ سک دیا میرے محبوبہ دوبارہ یہ چاندی تھی گیا حتیٰ کہ نمازہ بچیاں 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازہ گھن کے واپس ہے بعد رستے کے ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام محبوبہ یہ 5 نمازیں کہاں پڑھ سکتے اور دراز ہے یہ 5 دن دو بندے نہ بیٹھے مریض ہو جائے گا رب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ بتایا وہی وجہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو بہت حیا آتی ہے شرم آتی ہے کہ میں دوبارہ بھیجا رب کو یہ 5 نمازہ ٹھیک ہے اور ہم تو سارے قدرتی فیصلے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے موسیٰ میرے کو بہت حیا آتی ہے رب کو یہ 5 نمازہ ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کی دیکھیں اے محبوبہ 5 نمازہ کہاں پڑھ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جل رب کی طرف دوبارہ دیکھا رب نے فرمایا میرے محبوبہ نچا نہ تھی تیری امت پڑسی 5 لیکن سوال میں کجھانے والا اور سارے تحفے سارے عبادتاں رب نے زمینوں کے لکھے ہوں زمینوں کے سارے احکامات جاری تھے ایک جہاں خاص کو کوئی نماز تھا رب نے فرمایا کہ میرے محبوبہ اس زمین کو میں تحفہ نہیں دیتا میرے کول عرشہ پہ ایک تحفہ اتنا خاص ہے اتنا اہم ہے تحفہ اے میرے محبوبہ میرے کول باسے میں تیکو دیکھ سا کوئی بیک دیکھ سے اٹھائے میں تحفہ تیکو دیکھ سا واجد ایک تحفہ اپنی امت کو دے میں اور ایک تحفہ دی جائے قدر کی تھی اور یہ سمجھو کہ جنہیں تائے میرے نال ملاقات کی تھی ہے ایک امت ہی میرے نال اسے ملاقات کری تھی جنہیں تائے میراج کی تھی ہے السلام میراج المومنین جنہیں تائے میراج کی تھی انہیں ہی یہ تیری امت کو میرے نال میراج کرے سی دیکھو اصحابوں تحفے دی قدر نہ کی تھی کتنے لوگ ایسا بات کو نام لگے مسجد جتنا محلہ ہے بڑا محلہ ہے آج مسجد میں تو جگہ نہ ہو گیا مطلب کہ رکھا بھی جگہ نہ ہو گیا عیدوں پہ کیوں ہو گیا عید کی نماز ہے یہ نا عید کی نماز وہ عرصہ ہوتے کہہ رہی تھی جب یہ 5 وقت کی نماز ہے یہ عرصہ ہوتے بھی نہیں اور واجب ہے ایک عین فرض ہے عید پہ کتنا رش ہو گئے تو رکھا دی جا رہی ہوگی اور 5 وقت نماز جن عین فرض کے معافی نہیں کہیں اور جن انعامات بھی بول رہا ہے عید انعامات عید نماز 5 وقت نماز انعامات جو ہے عید کی نماز تو فرض کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 5 وقت 5 نمازیں دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگے اور واپس اگر بستر ہوتے آئے تو وہ بستر ہی گرم کیا ہے رب کا قبول دیکھو بستر بھی گرم کیا ہے کنڈی بھی ہلدی پڑی ہے جب کنڈی کو کھول دیں گے اور چلے گے تو کنڈی حال تک ہلدی خرید دروازے دے اور جیڑی جگہ آپ نے وضو فرمایا تو وضو والے جگہ ٹوٹی ہے وہ قطرے بھی ہاری کھانے کرے ہیں قطر بھی کھانے کرے ہیں رب نے نظام کو ایویں سمیٹ دیتا اپنے محبوب دکھاتے کہ میرے محبوبہ تو میں آدھا پہ میں ایک سب تو بڑا موجہ ہی ہوا ہے براج کا سب تو بڑا موجہ میں بکھیرا گیا ان موجے کو دیکھ دے کوئی تیرے بہت قریب تھی ویسے اور کوئی تیرے کو دور تھی ویسے کفار اتنے دور کیے کہ انہوں پر پیغتا مارتا پہلے بھجے بیٹا ابو جہل آیا کوئی سنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مسلمان نبی ایک چاند سکندہ دے تھے چاند سکندہ دے جو ہمارے کہا ہے کہ کٹی بھی ہلدی پہ بسترہ نہیں کرا چاند سکندہ دے رب نال ملاقات کر دے آگے سدرۃ المنتہا لکھی دے آگے مسجد اقصی روز نماز پڑھا دے وہ تو عقل میں دیے سارے اکیلے عقل دے نہیں دے لیکن زرغلام کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان کو زرغلام جب مسلمان ایمان آلے ہیں وانت پہلا یار ابو بکر صدیق انہیں کوئی گیا ابو بکر صدیق کوئی گیا اور تسا ای گال کو بنے دے ہوئے کہ کوئی آنکھیں کہ چاند سیکنڈا دے وچ چاند منٹا دے وچ
کوئی مسجد اقصی تک ونے کیونکہ مسجد اقصی جڑا ہے نا یہ سفر اکثر عرب والے لوگ کیتا ہوا ہے اور یہ مہینہ کا سفر ہے وہ ٹھیک سکتے ہیں ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تیرا آخر کا مقصد کیا ہے کیا مطلب یہ تھی نہیں سکتا انہیں یہ پکا ہے ہاں پکا ہے نہیں تھی سکتا مہینہ کا سفر ہے جب انہیں کہا وہ جانا کیا کہا انہیں کہا کہ کوئی وقت تمہارے نبی نے کہا ہمارے نبی نے آکھے کہ میں چند منٹ چند سیکنڈ میں نے مسجد سے کیا حضرت ابو بکر صدیق کو قربان ہوں انہیں آکھا میرے نبی نے آکھے بغیر ڈٹھے بغیر کے انہیں آکھا کہ میرے نبی نے آکھے کہ ہاں تمہارے نبی نے آکھے اور میرے نبی نے آکھے نا کہ چند سیکنڈ میں چند لمحے میں میں عرش پہ گیا میں عرش پہ رب نے ملاقات بھی کی مسجد اقصی کی حد میں تصدیق کرے گا کہ میرے نبی نے سچ فرمایا میرے نبی نے سچ فرمائے یہ گال مگر دی ہے یہ تو تھوڑی گال ہے لیکن کوئی بڑی گال ہے میں مان کے نہ ان کا شور کا کچھ نہ بنا کچھ نہ بنا واپس آیا اور جب حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ میری گال چاہ رہی لیکن اور نہیں بنیا تو تھوڑ حضرت ابو بکر صدیق دا جڑا لقب ہے صدیق دا تو بغیر جتنے تصدیق کی دیر اس نے واقع دی اور ای واقع دی تصدیق کے ایک اور صاحب کو تحفہ ہی لگا واسطہ ای تحفہ دی اصلا قدر کرو اصلا بے قدر نہ کرو کوئی صاحب کو دوست تحفہ دے گا نا اصلا ان کی قدر نہ کرو وہ تحفہ نہیں دیتا اور مالو کا صلہ نہیں دیتا تو مطلب دوست کی نراز تھی میں دے اور رب نے جو تحفہ دیتے ہوں گے سب قدر نہ کرو تو رب ناراض نہ کی تھی رب بھی ناراض تھی نا رب کو ناراض جو لیتا ہے کہ دوسرے وقت ساری دنیا برباد آتا ہے برباد جلہ سا رب کو راضی کیتا رب نے کہتے تحفہ دی قدر کی دوسرے اور سارا رب بھی راضی سارا حشر بھی کامیاب ساری قبر بھی کامیاب ساری آخرت بھی کامیاب دعائے کہ اللہ رب العزت ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنج وقت نماز کی توفیق کی قدر ساتھ نصیب ہے پنج وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین